اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الماعون کے دوسرے حصے میں نماز کا ذکر ہے اور اس کے مقاصد کی طرف متوجہ کرتے ہوئے ارشاد باری تعالیٰ ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں، جو دکھلاوا کرتے ہیں اور برتنے کی چیز تک روکتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ یہ لوگ نماز نہیں پڑھتے، یعنی یہ نماز ہی ہیں اور پوری پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، لیکن یہ نماز کے مقصد سے غافل ہیں، اور جو لوگ نماز کے مقصد سے غافل ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے۔ نماز کا مقصد کیا ہے کہ نماز جہاں پر اللہ تعالیٰ سے تعلق کا ذریعہ ہے وہیں پر اس کے نتائج معاشرے کے اندر نکلنے چاہیے۔ سورۃ الکوثر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ فصلی لربک وانحر، کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، یعنی ایک طرف کہا گیا کہ نماز پڑھیے اور دوسری طرف کہا گیا ونحر، اور قربانی کیجیے۔ نحر عربی زبان میں اونٹ قربان کرنے کو کہتے ہیں۔ جب کوئی شخص اونٹ قربان کرتا ہے تو اس اونٹ کے گوشت کو اکیلا نہیں کھا سکتا۔ ظاہر بات ہے کہ اونٹ کی قربانی کا مطلب اسے سوسائٹی کے ان طبقات تک پہنچانا ہے جو وسائل سے محروم ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وسائل کو تقسیم کرنا اور وسائل کو تقسیم کر کے استعمال کرنا یہ نماز پڑھنے والوں کے لیے ضروری ہے۔ ایک ایسا نظم و نسق بنانا جس سے سوسائٹی میں کوئی شخص محروم المعیشت نہ رہے۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ یہ جو نمازی ہیں یہ نماز پڑھنے والے اپنی نماز سے غافل ہیں، اور یہ بھول گئے کہ اس نماز کا مقصد کیا تھا۔ اس نماز کا مقصد تو اللہ سے تعلق قائم کر کے اللہ کی مخلوق کی خدمت کا نظام بنانا تھا۔ اب یہ جو کام بھی کر رہے ہیں یہ ہر کام دکھلاوے کے لیے کر رہے ہیں۔ الذین هم یراؤون، دکھلاوے کا کام یہ ہے کہ چیز تو ہو، کام تو کیا جائے، لیکن وہ اپنا کوئی نتیجہ نہ دے۔ جس مقصد کے لیے وہ کام کیا گیا ہے نتیجہ اس مقصد سے ہٹ کر ہو۔ اس میں یہ بات مثال کے طور پہ کسی جگہ ریاستی ادارے موجود ہوں لیکن ان اداروں کے ذریعے عوامی فلاح کے کام نہ ہو رہے ہوں تو اس کا مطلب یہ دکھلاوا ہے۔ کسی جگہ تعلیمی نظام ہو لیکن وہاں کے نوجوانوں کے اندر شعور نہ ہو تو اس کا مطلب یہ دکھلاوے کا کام ہے۔ کسی جگہ صحت کے ادارے موجود ہوں لیکن معاشرے کے اندر تندرستی نہ ہو، غریب جو ہیں لاعلاج مر رہے ہوں یا بیماریاں عام ہو رہی ہوں تو اس کا مطلب ادارہ تو موجود ہے لیکن دکھلاوے کے لیے۔ ایسے ہی آپ معاشرے کے دیگر بہت سارے امور کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں کہ نماز پڑھنے والوں کا تو بنیادی مقصد یہ تھا کہ وہ خدمت خلق کے ان کاموں کو منظم انداز سے کرتے، سوسائٹی کی اجتماعی حالت کو بہتر کرتے، لیکن وہ اس طرح متوجہ نہیں ہوئے تو اس کا مطلب وہ اپنی نمازوں کے مقصد سے غافل ہیں اور ہر کام دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں۔ اور حالت یہ ہے کہ دعوے تو بڑے بڑے کرتے ہیں لیکن چھوٹی سے چھوٹی استعمال کی چیز جو استعمال کرنے سے ذرا سی گھستی بھی نہیں ہے، اس میں کوئی کمی بھی واقع نہیں ہوتی، تو ایسی چیزوں کو بھی ایک دوسروں کو نہیں دیتے کہ اتنے ان کے دل تنگ ہیں کہ ایسی چیزیں ایسی چیزیں کسی دوسرے کو دیتے ہوئے ان کے دلوں کے اندر تنگی پیدا ہوتی ہے کہ کوئی چیز ہماری استعمال نہ ہو، دوسرے کو ہم سے کوئی فائدہ نہ پہنچے۔ تو یہ سارے لوگ وہ ہیں جو نماز کے مقصد سے غافل ہیں۔ ایسی سوسائٹی تنگ دل سوسائٹی بنتی ہے، ایسی سوسائٹی وسائل سے محروم ہو جاتی ہے۔ تو معاشرے کے اندر ایسے اعلیٰ درجے کے لوگ ہونے چاہیے جو نماز بھی پڑھیں اور نماز کے مقصد کو بھی جانیں اور اس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر فلاح و بہبود کے کام کریں، معاشرے کے اجتماعی نظم و نسق کو بہتر کریں، انسانی حقوق کے اندر انسانی حقوق کے لیے ایک اجتماعی نظام بنائیں اور اس اجتماعی نظام کے لیے بڑھ چڑھ کر جد و جہد کریں اور کوشش کریں۔